أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں ہمیشہ بٹھا کر رکھتا ہے کہ مجھے مسلمان ہو کر ہی جینا ہے اور مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے. میری زندگی بھی مسلمان ہو کر ہی ہوگی اور میری موت بھی آئے گی تو مسلمان ہونے کی حالت ہی میں آئے. کسی سے بھی پوچھا جائے کہ تم مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہو، کیا کافر بن کر، مرتد بن کر، عیسائی بن کر، یہودی بن کر مرنا چاہتے ہو؟ تو چاہے کتنا بھی غریب مسلمان کیوں نہ ہو، جس کے دل میں ایمان کی چھوٹی سی چنگاری ہو، وہ یہی جواب دے گا کہ چاہے مجھے کھانے کو کھانا نہ ملے، پینے کو پانی نہ ملے، رہنے کے لیے اچھا مکان نہ ملے، ضرورت زندگی دنیا گزارنے کے لیے صحیح طریقے سے نہ مل سکے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، ایمان پر میرا خاتمہ ہو. تو ہر مسلمان کے دل کے یہ ارمان ہوتے ہیں، دل کی خواہش ہوتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی سے کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر، ہر مومنٹ میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. زندگی کے جتنے گوشے ہیں، جتنے پہلو ہیں، جتنے پارٹس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک زندگی کے طریقے کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. بس ہمارے اندر کی کمی اور کمزوری ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو، اس کی باریکیوں کو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے ہم نہیں سمجھ سکے. اور جب مذہب اسلام سمجھ میں ہی نہیں آیا، شریعت کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئی، زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور آداب اسلام کی نظر میں کیا ہے وہی سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر ہماری زندگی اسلام پر کیسے گزرے گی؟ اور جب اسلام کے مطابق ہماری زندگی مسلمان ہونے کے باوجود نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکے،
تو پھر ذلت اور رسوائی، اسی طرح ہر قسم کی گمراہی ہمارا مقدر بنے۔ ہم صرف اللہ کا نام لینے والے ہوں گے اور شریعت سے ہماری زندگی کوسوں دور ہوگی۔ مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری نہیں سنیں گے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں تو بہت چالاکی برتی، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے اور اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے بڑا چالاک، ہوشیار اور چال باز بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے، دن رات محنت پڑھتے رہے، لیکن دین کو حاصل کرنے کے معاملے میں، ایمانیات کو سیکھنے کے معاملے میں، اخلاقیات کو سیکھنے کے معاملے میں، عبادات کو سیکھنے کے معاملے میں ہم نے جو کوتاہی برتی، جو غفلت اور سستی برتی، جس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ ہم نے کیا، اس کی بنیاد پر اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ پکڑ ہوگی، دنیا میں پکڑ ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور آخرت میں تو پکڑ ہونا ہی ہونا ہے کہ ہم نے تم کو عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی۔ دنیا میں تو تم بڑی چالاکی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ہمارے حکموں کو بجا لانے کے معاملے میں، ہمارے بھیجے ہوئے پرامن پیغامبر میسنجر کی شریعت کو اور ان کی باتوں کو سمجھنے کے معاملے میں تم نے حد درجہ سستی کی۔ اب تم کو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ مسلمان کی بقا، مسلمان کی مضبوطی اس کے ایمان کے بغیر کبھی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ مسلمان جب تک اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، مسلمان جب تک اپنے ایمان پر مضبوطی سے باقی رہیں گے، مسلمانوں کا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد دنیا اور دنیا کے تمام اسباب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط اور مستحکم رہے گا۔ دنیا کی ہر طاقت اس کے سامنے جھکے گی اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ جیسے ہم نے، بچے نے، ساری دنیا نے دیکھا، ایک مٹھی بھر قوم، میں نے اس کی پوری ہسٹری آپ کو سنائی ہے۔ مجھے آج آپ حضرات کے سامنے بہت ساری اہم باتیں بیان کرنی ہیں اور وقت کا بھی تقاضا ہے۔ میں سمیٹتے مختصر انداز میں باتیں بتاتے ہوئے آپ کو اصل چیزوں کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں نے ابھی فلسطین کے اندر جو حالات ہوئے اور ہو رہے ہیں، ابھی بھی حالات چل رہے ہیں، تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینوں سے فلسطین میں صرف ایک چھوٹی سی پٹی ہے، غازہ کی پٹی، اس میں ایک چھوٹی سی تنظیم حماس کے نام سے ہے۔ اس تنظیم کے کارکنان صرف 50,000 ہیں، 50,000 کارکنان، اور یہ مٹھی بھر قوم کے لوگ جن کے دلوں میں ایمانی جذبات، ایمانی احساسات، ایمان کی چنگاریاں جوش مار رہی ہیں۔ یہ مٹھی بھر قوم کس کو آنکھیں دکھا رہی ہے؟ کس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے؟ کس سے اپنا لوہا منوا رہی ہے؟ کس کے سامنے اپنی طاقت کو منوا رہی ہے؟ ہم میں سے سب جانتے ہیں۔ وہ سپر پاور طاقتیں جن کو اپنے ہتھیارات اور جوہری چیزوں پر فخر ہے، وہ ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو سپر پاور طاقت بتا کر
سب سے اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عراق کی جنگ ہو، افغانستان کی جنگ ہو، لیبیا کی جنگ ہو، اور اسی طرح ایجپٹ اور مصر کی جنگ ہو۔ جہاں جہاں بھی حالات پیش آئے اور وہاں بغاوتیں ہوئیں، وہاں باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، حکومتوں کے تختے الٹ پلٹ کر دیے گئے، سب میں اس وقت جو سپر پاور طاقت کہے جانے والا ملک ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، سب سے بڑی آتنکوادی پھیلانے والا پوری دنیا کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکنے والا ملک ہے، وہ امریکہ ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ اور اس کا ہم نوا اسرائیل۔ کہنے کو تو اسرائیل سامنے ہے، لیکن برابر اس کے شانہ بشانہ امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سارے مغربی ممالک ہیں، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں۔ ان سب نے کھل کر اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیل کے کا ساتھ دینے کا، تعاون کرنے کا ان سب نے اعلان کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کے پاس خوب پیسہ ہے، خوب ہتھیارات ہیں، ہتھیارات بنانے کی فیکٹریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا نظام قیامت کی صبح تک وہی رہے گا جو اللہ نے طے کیا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، بندے جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ اپنی مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انگنت لوگوں کو شکست اور ہار کا سامنا کرواتے ہیں۔ یہ تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، آسمان و زمین اس بات کے گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر میں صرف 313 تھے، 313 نے ہزاروں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اور اسلامی تاریخ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبلہ بن ایہم غسان کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے 60,000 کا لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا لشکر لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ کتنے آدمی ہیں؟ صرف 30 آدمی ہیں، 30۔ وہاں 60,000 کی فوج ہے، 60,000 کا لشکر ہے، اور سب کے پاس ہتھیارات بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، ہر طرح کے سامان ان کے پاس موجود ہیں، اور یہاں صرف 30 آدمیوں کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ارے وہاں سے 60,000 کی فوج آ رہی ہے اور آپ 30 آدمیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیجئے اور لوگوں کو بڑھا لیجئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے کہنے کے بعد، لمبا چوڑا واقعہ ہے، کہنے کے بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور 30 آدمیوں کا اضافہ کر لیا، کل ملا کر 60 ہو گئے۔ 60 لوگ، 60 مسلمان صحابہ جا رہے ہیں 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ غسان سے چل کر فوج آئی، قریب آ گئی، اور انہوں نے اپنے جاسوس کو بھیجا، جا کر کے پتہ لگا کر آؤ ہمارا جو مقابل ہے، ہمارا جو دشمن ہے، جو مسلمان ہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس ہتھیارات کیا ہیں، اسباب جنگ کے سامان کیا ہیں ان کے پاس۔
اب وہ جاسوس آیا، اس نے تحقیقات کی، انکوائری کیا، اسے پتہ چلا کہ صرف 60 لوگ ہیں۔ اس نے جا کر بادشاہ کو خبر دی کہ صرف 60 لوگ ہیں ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو بادشاہ سمجھا کہ شاید یہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم سے مصالحت کرنے کے لیے، پالیسی کا اپنانے کے لیے آئے ہیں، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو ہم صلح کریں گے اور پوری ہماری شرطوں پر صلح ہوگی، ہم صلح پر دستخط اور سائن اسی وقت کریں گے جب ہماری شرطیں تم مانو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بالکل تم سے صلح کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم خواب و خیال میں بھی یہ بات مت سوچنا کہ ہم تم سے صلح کر لیں گے، کسی بھی قیمت پر ہم راضی اور تیار نہیں ہو سکتے، دور کی بات ہے کہ تمہاری شرطیں ہم مان لیں، ہم تو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے، اس بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی بزدلی کو اپنی باتوں کے اندر چھپاتے ہو، ہماری جماعت کا ایک آدمی 1000 پر بھاری ہے، دم ہے تو آؤ مقابلہ کرو۔ اتنا کہنا تھا، جوش آ گیا، بادشاہ نے کہا پکڑو ان کو، مارو کاٹو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آتی رہی، صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوئی۔ شام کو پتہ چل گیا، اعلان ہو گیا کہ 60 مسلمانوں نے 60,000 کو شکست دے دی۔ 60 مسلمانوں نے 60,000 لوگوں کو ہار کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت باقی رہے گا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور جب مسلمانوں کے دل کی کیفیت خراب ہو جائے، ان کے ایمان میں کمزوری آ جائے، وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے لگ جائیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی بزدل جماعتیں بھی ڈرانے اور دھمکانے کا کام کریں گی، جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ ابھی 2 سال 3 سال ہوتا ہے، کسی ایک تنظیم سے لگا ہوا ہوتا ہے، اچانک کسی پروگرام میں آ کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن مجید کو وہ غلط سلط بولتا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات کرتا ہے اور قرآن مجید کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ ولن بن جاتا ہے، وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ اور گودی میڈیا ہے، پورے ملک میں میڈیا سب سے بڑا ایسا نیٹ ورک ہے جس نے پوری دنیا میں جھوٹ کو پھیلانے کا سب سے بڑا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ گودی میڈیا کے ذریعے سے اس آدمی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، وہ زیرو ہوتا ہے۔ اب ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ روز بروز حالات انتہائی خراب ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں پچھلے زمانے کی تاریخ کو نہیں بولوں گا، صرف ایگزامپل کے لیے، صرف اور صرف مثال دے کر اپنے دلوں میں بہادری، شجاعت، جرات مندی پیدا کرنے کے لیے میں پچھلے حالات کو اب کے حالات سے کمپیئر کرتے ہوئے آئندہ فیوچر میں ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ بیان کر رہا ہوں۔ بدر کا معاملہ اور یہ جبلہ بن ایہم غسان کے بادشاہ کا معاملہ یہ تو پرانا ہو گیا۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے جو بیان کیا ہوں یہ غزہ کا، مٹھی بھر کو، اور اس کے مقابلے میں ساری طاقتیں، زبردست طاقتیں دیکھ رہی ہے دنیا، اور
ایسا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ اسرائیل جسے اپنے آئرن ڈوم سسٹم پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناز اور فخر اور گھمنڈ اور تکبر تھا، اللہ نے اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا ڈالا اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج اسرائیل کے سر پر لاکھوں کروڑوں ملین ڈالرز کا بوجھ ہے، وہ مقروض بن چکا ہے، پھر بھی بھیک مانگ مانگ کر پڑوس ممالک سے، اپنے دوست ممالک سے بھیک مانگ مانگ کر وہ حماس کے ان گنے چنے مسلمانوں کو صفحے ہستی سے، دھرتی سے، زمین سے مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، اور روزانہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شام، ملک شام کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان کے اندر پکے اور مضبوط ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میڈیا میں کیسے کیسے واقعات۔ چھوٹی سی بچی ہے، ماں مر گئی، بھائی مر گئے، بہنیں مر گئی، سارے گھر کا گھر تباہ ہو گیا۔ باپ اپنی چھوٹی سی بچی کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے، بچی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، منہ زخمی ہے۔ باپ بولتا ہے بیٹی ہمت مت ہارو، پڑھو حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین وکیل ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہمارے گھروں میں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہماری بچیوں کے اسکول اور کالج میں فیس ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے، باپ کو بچیاں سمجھاتی ہیں پاپا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا جسم بیچنے کے لیے کالج کے پروفیسر اور لیکچرر اور پرنسپل سے ہاتھ ملا لیتی ہیں، اپنا جسم بیچ کر کے اپنی فیس معاف کرا لیتی ہیں۔ ایسا ماحول ہے ہمارے ملک کا۔ ایمان کا سودا تھوڑے تھوڑے حالات پر یہاں کے مسلمان کر رہے، 10 لاکھ 20 لاکھ دے کر میرا باپ شادی نہیں کر سکتا، اچھی شادی محل میں اچھے لڑکے سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اب مسلمان بچی کیا کرتی ہے؟ کسی غیر سے جو انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، جو مالداری میں اعلیٰ درجے پر ہو، اس سے عشق لڑاتی ہے، محبت کے جال میں اسے پھنساتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے کہ چلو میں تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھیرے لگا کر مندر میں وہ ہندو بن جاتی ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے جن کو 2 وقت کے کھانے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں ہو سکتا، اگر عیسائی مشنری کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹ بنائیں گے اور ان اپارٹمنٹس میں، کوارٹرز میں ہم تم کو ایک گھر دے دیں گے، تمہارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اچھی اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کریں گے، وہ مسلمان اپنی غربت کو اپنی سب سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی سمجھ کر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں۔ ایسے ملک میں ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ معمولی بات ہے، میرا سارا گھر برباد ہو گیا، میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو گئے، میری بیوی ملبے کے نیچے دب کر مر گئی،
اب میری بچی بھی اب تب میں موت کے منہ میں جانے والی ہے۔ ایسے وقت میں باپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ باپ اپنی زبان سے اپنی بچی کو کہہ رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو کافی ہے۔ ہم دنیا میں صحیح سے نہیں جی سکے، جنت ہمارا مقدر ہوگی، ہمارا نصیب ہوگی۔ ایسے حالات میں ایک قبر میں 100 لوگوں کو دفن کیا گیا۔ پوری دنیا میں کہیں اتنی بڑی قبر نہیں بنائی گئی، 100 لوگوں کو ایک قبر میں دفنایا گیا۔ اتنے گمبھیر حالات اور اتنی سچویشن خراب ہونے کے باوجود ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو رہا ہے، ڈگمگا نہیں رہا ہے۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے، دشمن سے ہاتھ ملانے کے لیے، دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اور دشمن سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی تیار نہیں ہو رہے۔ اور ہم پھسپھسے، بزدل، سب سے بڑے لالچی بن کر کے غیروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ میرا اشارہ کس طرف جا رہا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر مسلمانوں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، غمگین مت ہو جاؤ حالات کو دیکھ کر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کی دولت تمہارے سینے اور دل میں محفوظ ہے، اگر ایمان کے ساتھ تم صبح شام کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارا مقدر بن جائے گی، عزت تمہیں ملنا یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند مقام تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں، ایمان والو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، عورتوں کی طرح بنگڑیاں پہن کر مت بیٹھو، عورتوں کی طرح اپنے دل کو نرم اور بزدل بنا کر زندگی مت گزارو۔ 2 دن کی زندگی جیو، شیر کی زندگی جیو، گیدڑ بن کر گھروں میں گھس کر رہنے کی کوشش مت کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے ساری طاقت کے ساتھ تیاری کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پہلے زمانے میں لوگ جنگ لڑتے تھے گھوڑوں کے ذریعے سے، گھوڑوں میں بیٹھ کر، اور اسی طرح دوسرے جانوروں پر۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا۔ اللہ نے اس زمانے میں قرآن کو نازل فرمایا تو فرمایا کہ گھوڑوں کو مضبوط کرو۔ آج ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہر آئے دن مسلمانوں کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے، سازشیں رچی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ایک الگ قسم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ، موجودہ حکمراں پارٹی، مسلمانوں کے ایمان کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کی جان کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کے مال کی بھی دشمن ہے۔ اچھی طرح دل اور دماغ میں بٹھا لیجئے، 2024 کا الیکشن آ رہا ہے۔ اس الیکشن میں ہم جتنے بیدار مغزی کے ساتھ، جتنا الرٹ رہ کر کے آنے والے انتخابات میں اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے، اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم اسی طرح لاپرواہی کا معاملہ، غفلت اور سستی کا برتاؤ جاری رکھیں گے تو پھر ہماری حالت جیسے جرمن میں ہوئی، جیسے اندلس میں ہوئی، جیسے بغداد میں ہوئی، جیسے بخارا میں ہوئی، جیسے تاشقند میں ہوئی، جیسے ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے کیا، ایسے ہی ہماری حالت ہو کر رہے گی۔ اس لیے ابھی بھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم پوری تیاری آج بھی کر سکتے ہیں اور آج بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا پاور اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ 2014 سے 2024 تک صرف کتنے سال کی حکومت ہے بھائی؟ 10 سال 15 سال 15 سال کی حکومت 2014 سے 2024 تک 10 سال بنتے ہیں۔ ہم مان کر چلیں گے اس آنے والے الیکشن میں بھی اگر یہ جیت جائیں تو 5 سال اور گزار لیں گے، 15 سال بنیں گے۔ مسلمانوں نے اس ملک میں 1120 سال تک حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں نے 1120 سال تک، 1000 سے زیادہ۔ اور کبھی یہ بات تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کے پنے میں پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم ہونے کے بعد میں اپنے اسکولوں اور کالجوں کا نام جو ہندوؤں کے نام پر تھا اس کو بدلا، اور اسی طریقے سے جو سڑک اور روڈ بنائے گئے تھے جو ہندوؤں کے نام پر رکھے گئے تھے ان کو تبدیل کر دیا، اور اسی طریقے سے جن شہروں کے، جن محلوں کے، جن علاقوں کے نام ہندوؤں کے نام پر تھے مسلمانوں نے حکومت قائم کرنے کے بعد ان کا نام بدل ڈالا۔ مسلمانوں کی تاریخ دودھ کی طرح سفید ہے، ان کے انصاف کے واقعات آج بھی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل اور لائق ہیں۔ مسلمانوں نے سب کے ساتھ برابری کا مظاہرہ کیا، انصاف کا برتاؤ کیا، سب کو ان کے حقوق دیے۔ آج اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو ہندو دشمن بتلا کر متعصب نگاہوں اور متعصب زبانوں سے ان کے خلاف بکواس بکی جاتی ہے۔ ان کی تاریخ صحیح معنوں میں کوئی پڑھ کر دیکھے تو انہوں نے سکے میں سے لا الہ الا اللہ کو بھی نکال ڈالا تھا اپنے دور حکومت میں، کہ ہمارے ملک میں، ہماری حکومت میں ہزاروں لاکھوں ہندو رہتے ہیں، لہذا لا الہ الا اللہ کو نکال دینا چاہیے۔ اور ان کی نظروں میں ہو سکتا ہے کہ کلمے کی بے حرمتی ہوگی، سکے نیچے ڈالے جائیں گے تو کلمے کی توہین ہوگی، اس لیے انہوں نے نکالا ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی تو کہی جا سکتی ہے جیسے انہوں نے مندروں کے لیے جگہیں دیں اور ہندوؤں کے ساتھ پیار اور غمخواری اور ہمدردی کا مظاہرہ فرمایا، اسی طریقے سے ان کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے سکوں میں سے کلمہ طیبہ کو نکالا۔ ان کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا، غمخواری کا، بھلائی کا معاملہ کیا۔ تاریخ کو نہیں جانتے اور سوشل میڈیا پر مائک اٹھا کر کے چلے آتے ہیں چیخنے اور چلانے کے لیے، دشمنی کو جتانے اور بتانے کے لیے۔ مسلمانوں کے دور میں کہیں تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملتی جس میں ایسا بتلایا جائے کہ شہروں کا نام بدل دیا، اسکولوں کا نام بدل دیا، روڈوں اور سڑکوں کا نام بدل دیا۔ آج کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ شہروں کا نام مسلمانوں کے نام پر تھا، بدلو، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا نام مسلمانوں کے نام پر تھا، اس کو بھی بدلو۔ اسٹیشنوں کا نام مسلمانوں کے نام پر تھا، اس کو بھی بدلو۔ سڑکوں اور روڈوں کا نام مسلمانوں کے نام پر تھا، اس کو بھی بدلو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کا جو قانون ہے اس کو بھی بدلو۔ 3 طلاق کا بل پیش کیا گیا لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں پیش ہوا اور پاس کر دیا گیا۔ اور اب اتراکھنڈ کی دہشت گرد حکومت، ہمارے ملک میں 29 اسٹیٹس ہیں، 29 ریاستوں میں سے یہ سب سے پہلی احمق، بے وقوف، نالائق اور بدبخت اور اپنے تختے کو سب سے ذلیل کرنے والی حکومت اتراکھنڈ کی حکومت ہے۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے UCC کا بل پاس کیا، یونیفارم سول کوڈ۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ مردوں کو بھی برابر کا حق، عورتوں کو بھی برابر کا حق، مرد کو بھی 3 طلاق کا حق دیا جائے گا، عورت کو بھی 3 طلاق کا حق دیا جائے گا۔ عورت کو غصے میں آئے 3 طلاق بولے گی، 300 کیا 3 لاکھ طلاق پکارے گی اپنے شوہر،
ہو جائے گی طلاق، سب اپنے رشتے توڑ کر بیٹھ جاؤ، ناجائز عورتوں کو اپنے تعلقات میں لے آؤ، لیو ان ریلیشن شپ میں رجسٹریشن کرا دو، رہو، حرام کاری کرو، زنا کاری میں مبتلا رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یو سی سی کے بارے میں مستقل ایک جمعہ میں پورا پیش کر چکا ہوں کہ اس میں کیا کیا مفاسد ہیں، کتنی خطرناکیاں ہیں، سب پیش کر چکا۔ اب یو سی سی کا بل پاس ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر راجستھان کی حکومت اب یو سی سی بل کو لانے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ کیا لگتا ہے، میں پہلے سے بھی اشارے کرتے آیا ہوں، اب بھی آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں کہ جب حکومت ان کے قبضے میں ہے اور حکومت کی ملک کی جو زبردست قسم کی تنظیمیں ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، آرمی ہو، فوج ہو، اور اسی طرح عدالتیں ہوں، پولیس ہو، سب ان کے قبضے میں، حکومت جس کے پاس ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں دیکھا گیا کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے خرید لیا اور آرمی کو بھی خرید لیا، فوج بھی ان کے حوالے ہو گئی، عدالتیں بھی ان کے حوالے ہو گئی، اور سب چیزوں کو جو پبلک پراپرٹیز تھے، عوام جن پراپرٹیوں کے مالک تھے، جن پراپرٹیوں کو عوام کی نسبت سے منسوب کیا جاتا تھا، اب وہ ملک کے غداروں نے، ناہنجاروں نے اور بالکل نالائق لیڈروں نے حکومت کے تخت پر بیٹھ کر سب کو بیچ ڈالا۔ کرنٹ، بجلی کو بیچ ڈالا، ایئرپورٹ کو بیچ ڈالا، ایئر لائنز کو بیچ ڈالا، اور جتنے پبلک پراپرٹیز تھے سب کو بیچنے کی کوشش۔ اب آپ بتائیں کہ ایسے ملک میں رہتے ہوئے ہم اگر اب بھی نہ جاگیں، اب بھی اپنے موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں تو کس کا نقصان ہے؟ پارلیمنٹ میں لوک سبھا کا الیکشن ابھی آنے والا ہے۔ لوک سبھا کا الیکشن 2024 میں ہی ہوگا، صرف چند مہینے باقی رہ گئے ہیں، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن سارے سیاسی گلیاروں میں دھوم مچی ہوئی ہے اور سب اپنی اپنی تیاری میں لگ چکے ہیں۔ تو مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے مسلمانوں کے دل اور دماغ تو اتنے پاکیزہ ہیں، گویا کہ اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تو بیعت کر لیتے۔ اتنے پاک اور پوتر بن گئے ہیں مسلمان۔ سیاست سے کسے لینا دینا ہے؟ سیاست میں کون جائے گا؟ سیاست گندی نالی کا کیڑا ہے۔ اب حضرتاں بیان کرے گا تو حضرتاں کو بھی نشانے، تم نہ بٹھئی سو قرآن حدیث کا بولو گا تو تمہیں اٹھا کو پارلیمنٹ کا، الیکشن کا اور ممبر آف پارلیمنٹ کا، ایم ایل اے کا بیان کر لے کوئی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اس مجمع میں بھی ہیں بہت سارے جو اپنے آپ کو بہت بڑے ہوشیار اور عقل مند سمجھتے، ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسا کاٹ کھیلا جا رہا ہے، کیسا گیم ملک میں رچایا جا رہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں کی ایک جماعت ایسی ہے جو الیکشن کے موقع پر ووٹ ڈالنے کو سب سے بیکار کام سمجھتی ہے اور اپنے کاموں سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی بے حسی اور نالائقی کی بنیاد پر ہی جتنے مسلمانوں کو آج ماب لنچنگ کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے، جتنے مسلمانوں کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے، اور جتنی مسلمان بچیوں کو اسکولوں اور کالجوں سے حجاب کے نہ پہننے پر بھگایا جا رہا ہے، اور جتنے مسلمانوں کو کورٹ میں انصاف کے بجائے ظلم کے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جتنے مسلمانوں کے ساتھ ان کی مذہبی چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کا پلان اپنایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے شاہ بانو کیس ہو، اور پھر اسی طریقے سے حلال سرٹیفکیٹ اور ذبیحے کی سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہو، کتنے معاملات کو اٹھاؤ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ سب کی بنیاد ووٹ 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 پر ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمان
اسرائیل اور دنیا کے سپر پاور اور سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ہتھیارات بم، بارود اور میزائل ہیں۔ ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کا اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہتھیار یہ ووٹ ہے۔ مسلمانوں کے جہاد کرنے کا یہ ووٹ حق ہے۔ یہ ووٹ مسلمانوں کا جہاد ہے، ووٹ مسلمانوں کا بم، بارود اور میزائل ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا؟ ہمارے ووٹ سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہم ووٹ ڈالیں گے پھر بھی کوئی اور جیتے گا۔ اور کچھ لوگ تو اپنے ووٹوں کو بیچنے والے، کتنا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کبھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ کھا رہے ہیں میں بھی نہ کھاؤں، بھوکا رہ جاتا ہوں؟ سارے لوگ شادی کر رہے ہیں میں بھی شادی نہ کروں؟ سارے لوگ بچے جن رہے ہیں میں بھی بچے نہ جنوں؟ سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں میں بھیک مانگ کر کھاؤں؟ سارے لوگ گھر بنا رہے ہیں میں فٹ پاتھ پر زندگی گزاروں؟ کیا کوئی کبھی یہ سوچتا ہے؟ پھر ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا، ہمارے الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ساری پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں، ہم خواب غفلت میں مست ہیں۔ اور وہاں سے ایک جگہ UCC کے بل کی بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ CAA کے بل کو لانے کی بکواس بکی جا رہی ہے، اور ہم کو کوئی فکر اور تیاری کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے NRC CAA کا معاملہ اٹھایا گیا تھا 2019 میں، اس وقت بھونچال آیا ہوا تھا پورے ملک میں، لیکن اللہ نے وہ بھی موقع دیا تھا مسلمانوں کو اپنے حالات درست کرنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، تیار کرنے کا۔ مسلمانوں کے پاس ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ 1950 میں ہمارے ملک کا آئین اور دستور اور کانسٹیٹیوشن بنا۔ 1955 میں برابر 5 سال کے بعد میں سٹیزن شپ کا بل پاس ہوا، اور اس میں 4 امینڈمنٹ ہوئے۔ ہماری مسجد کے سیکریٹری صاحب نے مجھے 2 ہفتے پہلے بتلایا تھا، جمعہ کے موقع پر ہماری مسجد میں ایک ایڈوکیٹ اور اچھے لائر کو لے کر آئیں گے، اور ان کو بھی موقع دیں گے، وہ قانون کے دائرے میں مسلمانوں کو ڈاکیومنٹری کیسے تیار کرنا ہے اس کے بارے میں بتلائیں گے، اور باقاعدہ ہم کیمپ بھی لگائیں گے۔ خیر وہ موقع آج نہیں آیا، ہو سکتا ہے اگلی جمعہ یا ادھر کی جمعہ میں ہو۔ میں آپ حضرات کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے علماء کو وہ قوت اور وہ صلاحیت دی ہے، اگر وہ چاہیں تو آرام سے LLB پڑھ سکتے ہیں، لائر بن سکتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ 1950 کے بعد 1955 میں سٹیزن شپ کا بل پاس ہوا، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 5 سے لے کر آرٹیکل 5 سے لے کر 11 تک میں وہ شہریت کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 1955 کے بعد سے اس میں 4 امینڈمنٹ لائے گئے، 4 تبدیلیاں کی گئی۔ پہلا امینڈمنٹ ہوا 1986 میں، دوسرا امینڈمنٹ ہوا 1992 میں، تیسرا امینڈمنٹ ہوا 2003 میں، چوتھا امینڈمنٹ ہوا 2005 میں، اور سب کا الگ الگ ہے۔ جو لوگ 1950 سے لے کر 1987 1 جولائی تک پیدا ہونے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے کسی نہ کسی ڈاکیومنٹ کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ ہم اس ملک میں تھے 1950 سے لے کر 1987 تک۔ پھر 1 جولائی کی رات کے 12 بجے کے بعد سے لے کر 2004 تک جتنے بچے پیدا ہوئے اس ملک میں، ان کو اپنی سٹیزن شپ کے ساتھ
اپنی شہریت کے ساتھ میں اپنے باپ کی یا اپنے ماں کی سٹیزن شپ کا ڈاکیومنٹ بھی بتلانا ضروری. اور پھر 2004 سے لے کر اب تک جتنے لوگ یہاں پیدا ہوئے ان کے لیے اپنی بھی سٹیزن شپ کو بتلانا پڑے گا، اپنے ماں کی بھی اور اپنے باپ کی بھی سٹیزن شپ کو. یہ سب ڈاکیومنٹ ضروری ہے. اور اگر ایک ڈاکیومنٹ میں ایک اسپیلنگ ہے، دوسرے ڈاکیومنٹ میں دوسری اسپیلنگ ہے، تو پھر آپ کی شہریت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. جو ڈاکیومنٹ کمپلسری ہیں سٹیزن شپ کو بتلانے کے لیے، اگر ان ڈاکیومنٹس میں خرابی ہوگی تو پھر آپ کو شہریت نہیں دی جائے گی. آپ کی پراپرٹی میں ایک نام ہے عبداللہ، اس میں آپ نے محمد کا لفظ لکھایا، محمد عبداللہ، اور پراپرٹی اسی نام سے رجسٹرڈ ہے. اب آپ کے آدھار کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی کارڈ میں، پاسپورٹ میں MD عبداللہ لکھا ہوا ہے، محمد نہیں ہے. وہ پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، وہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے. حکومت اس کو ایکوائر کر لے گی، اپنے قبضے میں لے لے گی. تو ایسے میرے بھائیوں ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. RSS کے جو سب سے بڑے نیتا ہیں، وہ کمبخت نیتا نے اعلان کیا تھا کہ سارے اس ملک میں رہنے والے ہندو تھے اور ان کو گھر واپسی کرنا چاہیے، ہندو بن جانا چاہیے. تو یہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن. اور اسی طریقے سے CAA اور NRC کو لا کر کے یہ ہماری جان اور ہمارے مال کے بھی دشمن بننے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کو گھسپیٹھیے بتلا کر کے ملک سے باہر نکالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، تم دوسرے پڑوسی ملک میں جا کر زندگی گزارو. تو قانون کی بہت زیادہ باریکیاں ہیں. اور لوک سبھا یہ جو الیکشن آنے والا ہے 2024 کا، میں اگلے جمعوں میں مستقل اس سلسلے میں باریکیاں آپ حضرات کو بتلاؤں گا. جو سٹیزن شپ بائی برتھ ہے، بائی ڈیسنٹ ہے، اور اسی طریقے سے رجسٹریشن کا معاملہ ہے، بہت ساری باریکیاں ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیا جائے گا. لیکن آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ ابھی سے ہم کو جاگ جانا ہے، اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح بنانے کی فکر کرنا ہے. اپنی پراپرٹی کے ڈاکیومنٹ بھی ہمارے صحیح ہوں، ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ اور اسی طرح آدھار کارڈ اور اسی طرح پاسپورٹ اور اسی طرح پین کارڈ اور جتنے دستاویزات ہیں، تمام دستاویزات آج بھی 2019 کے بھونچال کے آنے کے بعد بھی ابھی بھی اتنے مجمع میں سے میں لوگوں سے پوچھوں، سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے. کسی کا آدھار کارڈ درست نہیں، کسی کا ووٹر آئی ڈی کارڈ درست نہیں، کسی کا پاسپورٹ درست نہیں، کسی کی پراپرٹی کے پیپر میں نام درست نہیں. ایسی لاپرواہی کیا سوچ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ملک کی موجودہ حکمراں پارٹی اپنے پورے ملک کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور اس کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے پوری تیاری کر رہی ہے. 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح ہوا، کتنا زور اور شور مچایا گیا. پھر وہ ہوتے ہی فوراً گیان واپی کی جامع مسجد، بنارس میں ایک جگہ ہے گیان واپی، وہاں مسجد ہے جامع مسجد. 1556 میں وہ مسجد موجود تھی، 15ویں صدی. 1556 سے لے کر 1605 تک تاریخ کی کتابوں سے اس مسجد کا ثبوت موجود ہے. وہ مسجد وہاں موجود تھی اور 9ویں صدی میں غالباً ہو سکتا ہے اس مسجد کو بنایا گیا ہے 900ویں سال میں. اور اتنی پرانی مسجد باقاعدہ پلاننگ کر کے وہاں چھوٹی سی مندر بنائی گئی پیچھے حصے میں، پھر اسے توڑ دیا گیا، اس کے نقش و نگار کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہاں کے حوض خانے میں جو فوارہ تھا اسے شیولنگ کا دعویٰ کیا گیا. اور اسی طرح وشو ناتھ کا مندر یہاں پر تھا، اسے توڑ کر یہاں مسجد بنائی گئی اور اورنگزیب نے یہاں مسجد بنائی. یہ دعویٰ ہندوؤں کی جانب سے کیا گیا. اور اٹھے بیٹھے وہ بے وقوف، وہ نالائق کیسا جج ہوگا جو
ریٹائر ہونے سے پہلے سب سے بڑا بزدل ہے ہمارے ملک کی تاریخ میں لکھا جائے گا. اتنا بڑا کمینہ اور اتنا بڑا ایمان فروش جو قسم لے کر کے ہر آدمی عدالت میں پہنچتا ہے اپنے مذہب کی کتاب پکڑ کر قسم اٹھا کر کے حلف لے کر کے کہتا ہے کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلے کروں گا. اس نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. ریٹائر ہونے سے پہلے اس نے پوجا پاٹ کی اجازت دے دی اور راتوں رات باقاعدہ کاٹ کر کے لوہے کو کاٹ کر راتوں رات گھسے اور وہاں پوجا پاٹ کر دی گئی. جبکہ پوری تاریخ میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی بادشاہت میں کبھی وہاں پر گیان واپی نہیں گیا, کبھی اورنگزیب وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے مندر کیسے بنایا؟ بہت سارے تاریخی حقائق ہیں, مجھے وہ عرض کرنا نہیں ہے. 2014 کے الیکشن کے لیے پوری تیاریاں فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں اور اس وقت تو ملک کا جو سب سے ناہنجار وزیر اعظم ہے اس نے تو کھل کر اعلان کیا اب کی بار NDA سرکار 400 کے پار. 400 کے پار. یہ کھیل ہے, یہ مذاق ہے. 540 پر 3 سیٹیں ہیں لوک سبھا میں, 540 پر, اور یہ الیکشن کے ذریعے سے ہوتی ہیں. 2 سیٹیں سلیکشن کے ذریعے ہوتی ہیں, تو پوری 545 سیٹیں ہو گئیں. اور راجیہ سبھا میں 246 سیٹیں ہیں, اور اسی طریقے سے پورے ملک میں 29 ریاستیں ہیں. اگر لوک سبھا کے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ جیت درج کرا لیتی ہے تو پھر لوک سبھا میں جو چاہے وہ پاس کرائے بل. اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے 545 ممبران پارلیمنٹ میں سے اگر 360 پر 2 ممبران پارلیمنٹ ہو جائیں کسی پارٹی کے تو وہ کانسٹیٹیوشن کو بدل سکتے ہیں, وہ آرٹیکل کو بدل سکتے ہیں. تو اس وقت 330 پر 4 ممبران پارلیمنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ کے. کتنوں کی ضرورت ہے؟ صرف 28 ممبران پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. وہ لوک سبھا کا الیکشن جیت جائیں گے تو لوک سبھا میں بل کو پاس کرنا ان کے لیے آسان. سارے بل جو چاہے کانسٹیٹیوشن کو بدل لو, کیا چاہے کر لو, سارے بل پاس کریں گے اور اسے قانون بنا دیں گے. اور اسی طرح راجیہ سبھا میں 246 سیٹیں ہیں اور اس میں 2/3 اکثریت کسی کو مل جائے تو وہ راجیہ سبھا میں کسی بھی بل کو پاس کرا سکتا ہے. اب اس میں 2/3 اکثریت 160 پر 4 یا 160 پر 5 سیٹیں ہو جائیں تو کوئی بھی بل راجیہ سبھا میں پاس ہو سکتا ہے. اس وقت موجودہ حکمراں پارٹی کے پاس 80 پر 4 ممبران پارلیمنٹ ہیں راجیہ سبھا کے. ابھی ان کو 80 یا 81 پارلیمنٹ راجیہ سبھا کے ممبران کی ضرورت ہے. اور اسی طرح 29 ریاستوں میں سے 29 اسٹیٹس میں سے 15 اسٹیٹس میں اگر کسی پارٹی کے حکمران ہوں, جیتنے والے ہوں, ان کی پارٹی وہاں پر حکومت چلا رہی ہو تو پھر وہ کسی بھی بل کو پاس کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 29 اسٹیٹس میں 20 پر 9 ریاستوں میں 15 ریاستیں ابھی اس وقت وہ ہیں جو ان کی پارٹی کے ہیں, حکومت چلا رہے ہیں. اور آخری ایک چیز بچتی ہے, صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا سائن اور پاس کرنا. اب تو ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ وہ ہے, وہ ایسا بنایا جاتا ہے جسے کھانا بھی نہیں معلوم, پینا بھی نہیں معلوم, ہر چیز جیسے بتلائی جاتی ہے, جو کھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے, جو پینے کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور جو چیزیں کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. انگوٹھا چھاپ جسے کہا جاتا ہے. بس کوئی بھی بل پیش کی گئی, اسے سائن کر دیا گیا, اسے پاس کر دیا گیا. اگر کوئی پریزیڈنٹ آف انڈیا کسی حکومت کی بات کو نہ مانے, یا تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے یا اڑا دیا جاتا ہے. اب آپ صاف محسوس کر لیں
کہ لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، اسی طرح 29 ریاستوں میں اور اسی طرح صدر جمہوریہ کے دستخط کرنے میں صرف یہ ایک رسم باقی رہ گئی ہے۔ اب اس رسم میں ہم لوگ روڑا اور رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہوش کے بیداری کے ناخن نہیں لیں گے اور اپنی منمانی اور غفلت بھری زندگی گزاریں گے تو پھر یہ اپنے سارے کام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم کو دوسرا شہری بن کر کے مجبوری کے ساتھ میں ذلیل اور رسوا ہو کر اس ملک میں زندگی گزارنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے اپنے دستاویزات کو، اپنے ڈاکیومنٹ کو مضبوط بناؤ۔ جن کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی فکر کریں اور باقاعدہ گلی گلی میں اس کی بیداری ہونی چاہیے۔ گلی گلی ہمارے نوجوان بیکار مٹی کے گلیوں میں، کچرے کے پاس اور ریلوے اسٹیشن کے پاس اور چوراہوں کے پاس، سرکلوں کے پاس، آٹو میں اور پارکوں میں اور اونچائی میں بیٹھ کر بیکار مٹی کا زندگی کے قیمتی لمحوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہو ہم مسجد کے ذمہ دار حضرات، محلے کے ذمہ دار حضرات، سوشل ورکران اور جو لیڈران ہیں وہ ان کی تھوڑی پکڑ کر، پیشانی پکڑ کر محبت کے ساتھ ان سے اپنا قیمتی وقت مانگیں اور ان سے گزارش کریں، گلی گلی میں ایک ٹیبل لگا کر کے ان کو بٹھائیں، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور باقاعدہ ایک مہم چھیڑی جائے اور باقاعدہ ان کے سب کے ڈاکیومنٹ درست کیے جائیں۔ آج 1,000 500 2,000 میں ڈاکیومنٹ بن رہے ہیں۔ این آر سی اور سی اے اے کا معاملہ جب آسام میں ہوا اور ڈیٹینشن سینٹروں میں جانے پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا، اس وقت میں 4 5 لاکھ دے کر بھی مسلمانوں نے ڈاکیومنٹ برابر کرنا چاہا لیکن نہیں ہو سکا۔ اس لیے غفلت میں رہنا چھوڑو اور لاپرواہی میں رہنا چھوڑو، پوری ہوش مندی کے ساتھ میں آج ہی جا کر ہم اپنا ڈاکیومنٹ، اپنے بچوں کا ڈاکیومنٹ، اپنی بیوی کا ڈاکیومنٹ، اپنے ماں باپ کا ڈاکیومنٹ سب چیک کریں اور کسی جاننے والے سے پوری جانکاری لیں اور سب کو ایک ایک کر کے درست کریں۔ آج بھی موقع ہے۔ یہ جو کتوں کی طرح بار بار بھونک رہے ہیں ان کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ فوراً پاس کر دیں۔ اللہ کی طرف سے یہ الرٹ ہے، یہ وارننگ ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو مضبوط بنا لو، اپنے پیروں کی کمزوری کو نکال کر باہر پھینکو اور اپنے پیروں میں مضبوطی پیدا کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ ایمان کو بھی مضبوط بنانا ہے اور اپنی ہر چیز کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم پوری تیاری کریں اور پوری مستعدی کے ساتھ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ ایک نئی روح کو پھونکیں۔ ہفتہ اتوار کا دن ہمارے پاس بڑا غنیمت والا دن ہوتا ہے۔ گلی گلی میں ہم ٹیبل لگائیں گے، نوجوانوں کو بٹھائیں گے، سروے کرائیں گے، انشاءاللہ بھرپور کامیابی ملے گی اور آنے والے 2024 کے الیکشن میں ہم دشمن کو منہ کی کھانی پڑے ایسا کر کے دکھائیں گے اور دشمن کو ذلیل اور رسوا کر کے ہم ملک میں بھگائیں گے اور اس کو اپنی اوقات بتائیں گے کہ تم چائے پینے اور پلانے ہی کے لائق ہو، ملک میں حکمرانی چلانے کے اور ملک کے وزیر اعظم بننے کے لائق نہیں ہو۔ یہ ہمارے سینے کا درد ہے۔ ایک نوجوان، میں نماز کے بعد سلام پھیر کر بیٹھا تھا، ممبئی کا رہنے والا تھا، وہ جمعہ کے بعد آیا، مجھ سے ملاقات کیا، اس نے کہا کہ امام صاحب آپ نے جو باتیں کہیں واقعی میرے دل پر اتر گئی، اور اس نے کہا کہ آج تک میں اپنے لیے جی رہا تھا، اب میں رو رہا ہوں اور اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ وہ کیسی زندگی ہے جو اپنے لیے جی کر کے گزاری جائے، وہ زندگی تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جی کر گزاری جائے۔ تو ہم اپنا ہی کرتے رہیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے لیے بھلائی کرنا سیکھیں، دوسروں کا درد ہم اپنے سینوں میں لینا سیکھیں، انشاءاللہ ہم خود بھی صحیح ہوں گے، دوسرے بھی صحیح ہوں گے۔
سارے مل کر متحد ہو کر مٹھی کی طرح طاقت بنے گی، اور پھر یہ طاقت انشاءاللہ دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر کے ملک میں اپنی اوقات بتلائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اپنے جان و مال کی سلامتی کے ساتھ، ملک کے آنے والے حالات کا پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر